بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر الیوم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 749۔ اس باب میں ہم مساجد کے بارے میں روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ عمر بن العاص کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ حدیث کا مجموعہ لکھ کر مرتب کیا تھا خود رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی رسول اللہ نے، اس کو ضائع کر دیا گیا۔ میں نے اس کی تفصیلات اعتراضات سیریز میں بیان کی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ دعا کرتے تھے۔ اس طرح کی اور بھی دعائیں روایت ہوئی ہیں، یعنی کبھی یہ دعا کرتے تھے، کبھی کوئی اور دعا کرتے تھے، اس میں کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی۔ یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ آپ عبادت گاہ میں جا رہے ہیں، معبد میں داخل ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں عبادت کریں گے، تو عبادت کیا ہے؟ وہ بھی دعا مناجات ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت مختلف دعائیں رسول اللہ نے کی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا ہے، جو مسجدوں کے دروازے پر لکھی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے روایتوں میں آئی ہے۔ تو ایک یہ دعا بھی ہے۔ فرمایا دعا یہ تھی کہ اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ صاحب عظمت کی پناہ مانگتا ہوں، وبوجہ الکریم، میں اس کی ذات کریم کی پناہ مانگتا ہوں، وسلطانہ القدیم، اور اس کی ازلی بادشاہی کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، بدبخت مرجوم مردود شیطان سے۔ ایک دعا رسول اللہ یہ کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا کرتا ہے تو شیطان بھی یہ کہہ کے چلا اٹھتا ہے کہ یہ تو اب سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بڑی عمدہ دعا ہے۔ اگر اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس کی ذات کریم، وہ صاحب عظمت، اس کا ازلی بادشاہی کا نظم، ان چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو شیطان کی پناہ مانگنے کے لیے ویسے تو آدمی کو ہمہ وقتی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان ایک ایڈجیکٹو ہے، وہ یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، من الشیطان من الناس من الجنۃ والناس، دونوں میں ہے، دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وعن عطاء ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ مالک کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 750 ہے۔ عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پروردگار میری قبر کوئی بت کدہ نہ بن جائے، یعنی اپنے بارے میں دعا کرتے تھے، اس لیے کہ پیغمبروں کی، بڑے لوگوں کی، صالحین کی قبروں کو لوگ اسی طرح معبد بنا لیتے تھے، عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ دنیا میں جو شرک کی روایت قائم ہوئی ہے، اس میں یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں کو معبود بنایا گیا، یعنی جب پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، تو کمزوری کے لمحات میں انسان نے خیال کیا کہ اچھا اگر بارش برسانے کے لیے آتے ہیں
یا فلاں کام کرنے پر مامور ہیں تو پھر ان کو بھی خوش کیا جائے، تو اس سے گویا وہ معبود بنے۔ اسی طرح جنوں کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ان کو بھی کچھ تصرفات حاصل ہیں، وہ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں، ان کی پیدائش بھی مادے کی اس صورت سے ہوئی ہے جس کو اب ہم موجودہ اصطلاح میں انرجی سے تعبیر کرتے ہیں سادہ لفظوں میں، تو لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے بھی بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ جن میں بتایا ہے کہ کیسی کیسی حماقتیں لوگوں نے کی اس میں، اور کرتے ہیں اب بھی، تو ان کو معبود بنا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر صالحین، یعنی جو نیک لوگ، بڑے لوگ، غیر معمولی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ کسی کے علم سے متاثر ہو گئے، کسی کی شخصیت سے متاثر ہو گئے، یا کسی کے علوم و فنون سے متاثر ہو گئے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر پیغمبر ہے، تو پیغمبروں سے بھی ایک شخصی نوعیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا۔ تو اپنے زمانے میں تو پیغمبر قریب نہیں آنے دیتے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر موجود ہے۔ اپنے زمانے میں آدمی بہت کچھ روکتا رہتا ہے، لیکن قبر پھر بے بسی کی جگہ ہے، تو لوگ ان کو معبود بنا لیتے تھے۔ اس میں بس 2-4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہیں مٹی وٹی اٹھا کے ذرا پروپیگنڈا کر دیں کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو بس پھر دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنے بارے میں یہ دعا کی کہ پروردگار میری قبر اس طرح کا معبد نہ بن جائے، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، یعنی وہ ایسا بت نہ بن جائے جس کی لوگ آ کے عبادت کریں۔ فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس قوم پر جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، معبد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ ایک ہی مدعا ہے، مختلف لفظوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے بہت اپنے تعصف کا اظہار کیا۔ بلکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی ہے تو وفات سے تھوڑی دیر پہلے تک جس چیز میں سب سے زیادہ تنبیہ فرمائی وہ یہی چیز تھی کہ میرے بعد میری قبر کو معبد نہ بنا لینا۔ تو اس وجہ سے اس کے بابس کے یہ ہدایت کی گئی، نصیحت کی گئی، لیکن قومیں کہاں باز آتی ہیں۔ تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جب اس طرح سے کسی قبر کو معبد بنایا جاتا ہے، عبادت کی جگہ بنایا جاتا ہے۔ وعن ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال ثم المسجد الاقصى قلت کم بینہما قال 40 عاما ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، ابو ذر بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، یہاں اس کا رقم 753 ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا المسجد الحرام۔ اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائیں ہو نہیں سکتی، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات بیان کی ہے، یعنی اس میں ہی بیان کیا ہے کہ یہ پہلی مسجد ہے جو دنیا میں خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ قال قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد؟ قال ثم المسجد الاقصی، پھر یہاں سے دور کی مسجد یعنی یروشلم کی مسجد وہ بنائی گئی۔ قلت کم بینہما، تو میں نے پوچھا، یہ ابو ذر بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں کتنا فاصلہ تھا، یعنی پہلے بنائی گئی وہ بعد میں بنائی گئی تو کتنے برس درمیان میں تھے؟ فرمایا 40 عاما، 40 سال۔ ثم الارض لک مسجد، فرمایا بس یہ دو ہی مسجدیں ہیں جن کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ خدا کے حکم پر بنائی گئی ہیں، ان کی تعیین کی گئی ہے اور وہ پیغمبروں کے ذریعے سے بنی ہیں، باقی ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، یہ حضور نے فرمایا۔ یہ بات تو بہت سادہ سی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا تاریخی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہمیں معلوم ہے اس کے لحاظ سے مسجد اقصی سیدنا داؤد کے زمانے میں بنی ہے،
تو سیدنا ابراہیم کوئی 2100 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، یہ اس کے بھی بہت بعد کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیا مطلب ہے 40 سال بعد، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے؟ تو اگر ظاہر کے لحاظ سے دیکھیے تو روایت علم کے مسلمات کے خلاف ہے، اور قاعدہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف رعایت نہیں قبول کی جاتی، رد کر دی جاتی ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے، یعنی ایک چیز بالکل واضح ہے، معلوم ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہی مانا جائے گا کہ اس میں بیان کرنے والے کو غلطی لگی ہے۔ لیکن ایک دوسرے پہلو سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کو مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو یعنی اسحاق کو کنعان میں فلسطین میں آباد کریں اور دوسرے کو آپ عرب میں آباد کریں۔ تو پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس مسجد کی تعمیر کی، جو اسی طرح ختم ہو گئی جیسے مسجد حرام ختم ہو گئی تھی اور بعد کے زمانوں میں بنتی رہی۔ تو پھر انہی بنیادوں پر آ کر سیدنا داؤد کے زمانے میں اس کو بنایا گیا ہے۔ تو روایت اصل میں اس واقعے کو میرے نزدیک بیان کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب